گا کہ 47 کے بعد آزاد کشمیر کے معاملات جو تھے سیاسی چپکلش کیوں رہی؟ سیاسی چپکلش جو آزاد کشمیر میں ہوئی، بالخصوص چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم کی۔ سردار ابراہیم آزاد کشمیر کے صدر تھے جی اور بڑے انڈسپیوٹڈ صدر تھے، اس لیے کہ وہ اس جنگ کے ہیرو تھے، انہوں نے وہ جنگ لڑی تھی، وہ جنگ جیتی تھی، اور اس جنگ کے بعد کوئی دوسرا جو تھا وہ سردار ابراہیم کا مد مقابل نہیں تھا۔ اس میں سب سے بڑی عجب بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حکومت ان لوگوں کے خلاف ہے جو پاکستان کے ساتھ علاقہ چاہتے ہیں، رائٹ، مخالف تھے۔ بالکل چودھری غلام عباس پاکستان کے ساتھ علاقہ کا حامی ہے، وہ ان کی جیل میں ہے، اس کو رہا کر کے سرکاری وسائل کے ساتھ پاکستان بھیجا گیا، کیوں؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے، یعنی میرے پاس مجھے کوئی آج تک اس کیوں پہ کنونس نہیں کر اور سکا۔ ایون چودھری غلام عباس کی کتاب میں 19 جولائی کی قرارداد کا قطعاً ذکر نہیں ہے، بالکل قطعاً serious ذکر نہیں ہے۔ اور چودھری غلام عباس نے، یا اگر میری دانش کے مطابق، اس وقت تو میں بڑا ہو گیا تھا، میرے خیال میں آلموسٹ 8ویں 9ویں کا اسٹوڈنٹ ہو گیا تھا، چودھری غلام عباس کو سردار ابراہیم نے پورا پروٹوکول دیا، اسے اپنی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے آزاد کشمیر حکومت کا سپریم ہیڈ تسلیم کیا، اس کو وہ اپنے گھروں میں لے کے گئے، اپنی بہنوں کے گھر، ہمارے گھر میں چودھری غلام عباس صاحب اور ان کے ساتھی کوئی 2 راتیں رہے، یعنی ان کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ اپنے علاقے سے، اپنے بہن بھائی سے بچھڑ کے آئے ہیں، تو انہیں یہاں اپنائیت نصیب ہو، اپنے گھروں تک کا طریقہ دیا، مائیگریشن کا ان کو احساس نہ ہو، کوئی احساس نہ ہو۔ اس کے باوجود چودھری غلام عباس نے سپریم ہیڈ بننے کے بعد اصل میں ایک سردار ابراہیم کی عوامی مقبولیت اور ہمارے لوگوں کی عسکری قوت، یہ ہر کسی کی آنکھ میں کھٹکتی تھی۔ صحیح، ہری سنگھ کی آنکھ میں بھی کھٹکی، جو آپ نے کہا تھا نا کہ خان صاحب نے وہاں مظاہرہ کیا، خان صاحب نے بڑی نیک نیتی سے کیا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ نے کہا اتنے فوجی اس کو پاس ہے، یہ تو میرے ساتھ کبھی بھی بغاوت کر سکتے ہیں، حالانکہ اس وقت کوئی بغاوت کا سوچ تصور بھی نہیں تھا۔ صحیح، یہی صورتحال تھی جب لیاقت علی خان گئے، لیاقت علی خان تراڑ کھل گیا۔ رائٹ، اچھا، سردار صاحب کی ایک عادت ہوتی تھی، پتہ نہیں ابھی کب تک رہی ہے، کب چھوڑی انہوں نے، وہ جلسے میں تقریر کرنے جب کھڑے ہوتے تھے تو اس سے پہلے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، چونکہ اس میں کرسی ورسی ہوتا نہیں تھی، فرش پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ ان کو کھڑے ہونے کا ان کو آرڈر کہتے دیتے، کھڑے ہو جاؤ۔ ان کا لاجک یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے، ان کی ٹانگیں اکڑی ہوتی ہیں، تو 2 منٹ اٹھیں گے، سانس لیں گے تو یہ زیادہ متوجہ ہو کے میری بات سنیں گے۔ لیکن اس ایکٹیویٹی کو کچھ اور سمجھا گیا۔ اچھا، جب سردار ابراہیم نے لیاقت علی کے سامنے صرف اشارہ کیا یوں، تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا، 2000 کا تھا، 10,000 کا تھا، 20,000 کا تھا، ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تو ان کو لگا کہ یار یہ بندہ تو، یہاں کے لوگ سابق فوجی بھی ہیں، یہ مہاراجے سے لڑے بھی ہیں، اور یہ بندہ اتنا پاپولر ہے تو یہ ہمارے لیے کبھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بڑی بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم کسی کو جس میں کوئی سکت ہو، اسے اس کی سکت کو اپنے ساتھ ملانے کی بجائے اس کے خلاف سازش اس کے خلاف سازشیں کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لہذا پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب کی موجودگی میں یہ صورت پیدا ہو گئی، اور ایک بہت بڑے سازشی کو، جو ذہنی طور پر سازشی تھا، مشتاق احمد گرمانی، اس کو وزیر امور کشمیر لگایا گیا، بے محکمہ، اور انہوں نے آ کے چودھری غلام عباس کو ساتھ میں لایا۔ رائٹ، چودھری غلام عباس کو ساتھ میں لا کے تو ایک بڑی عجب قسم کی صورت تھی۔ سردار ابراہیم سے ریکویسٹ کی گئی، یہ پہلے یونائٹڈ نیشن میں بھی گئے تھے ظفر اللہ کے ساتھ، اس کے علاوہ ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ کراچی جائیں، ہیں، کراچی جانے کے لیے نہیں، ان کو کہا گیا کہ اسلامی ملکوں میں مسئلہ کشمیر کے خلاف کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے، اور ہمیں مسلمان ملکوں کی حمایت چاہیے، تو تم اسلامی ملکوں کا دورہ کرو۔ یہ گئے ادھر سعودی عرب، انڈونیشیا، ادھر ادھر، تو یہ اس دورے پر تھے
تو اس عرصے میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی. صحیح. اور پھر کراچی ان کو روک دیا گیا. اور پھر کوشش یہ کی گئی کہ کسی سودن کو، چونکہ مقابلے میں لایا جائے. سودن سردار ابراہیم قوت تھی، وہاں سے کسی کو لایا جائے. کرنل شیر احمد کو ادھر ادھر کوشش کی گئی لیکن کوئی راضی نہ ہوا. کرنل شیر احمد بہت بعد میں بنے تھے، صحیح. پہلے کوئی راضی نہ ہوا. پہلے کرنل احمد علی شاہ کرنل علی احمد شاہ جو میر پور کے تھے، جو کرنل تھا، اس کو بنایا گیا. اور مجھے یاد ہے ہم 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، سردار صاحب کے گھر کے باہر وہ اور ایک ان کا وزیر تھا نذیر حسن شاہ، پونچھ شہر کا رہنے والا تھا. ان کو سردار صاحب نے بلایا، بلا کے پتہ نہیں ان کو کیا گالیاں دی، کیا بےزتی کی. تو یہ وہاں سے جب نکل کے جا رہے تھے تو ہم چھوٹے چھوٹے کرکٹ کھیل رہے تھے، تو اس نے نذیر حسن شاہ صاحب نے چودھری علی احمد سے کہا. چودھری علی احمد صاحب سنتے نہیں تھے، وہ میری طرح یہ لگاتے تھے، میں تو بڑھاپے کی وجہ سے لگاتا ہوں، جوانی سے لگاتے تھے. تو اس نے کہا کہ تم شاہ صاحب تسی صدر بھی سو، انہیں اینیاں گالاں کڈیاں، اینی بےزتی کی تھی، تسی ایک لفظ نہیں بولے. تو اس نے کہا میں تو ٹوٹی لا چڈی سی پر تو شاہ جی جواب کیوں نہیں دیتا. یہ بات میں نے اپنی کان سے سنی جب ہم وہاں کرکٹ کھیل رہے تھے. تو اس طرح سے سردار ابراہیم کی حکومت ختم کی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک بڑی مسلح بغاوت ہوئی جی. اس کے آپ نے سن چکے ہوں گے کافی. اور سر اس پہ ابھی تک کوئی پراپر ریفرنس ہی نہیں مل رہا ہے، ایک سوائے کرسٹوفر سنیڈن کے، وہ بھی یہ باقاعدہ بغاوت ہوئی 1950 میں. 1950 میں. رائٹ. اور 1950 سے کافی دیر تک رہی. اور سردار ابراہیم کا اس میں باقاعدہ مسلح بغاوت تھی. باقاعدہ راولہ کوٹ میں ایک پیرلل گورنمنٹ تھی. اچھا. بہت سارے سرکاری ملازمین نوکریاں چھوڑ کر مجھے پیرلل گورنمنٹ میں، جو سردار ابراہیم کی زیر سر پیرلل گورنمنٹ بنی تھی، اس کا صدر جو تھا راجہ فاروق حیدر کا باپ راجہ حیدر خان تھا. ٹھیک. راجہ حیدر خان ڈی ایف ہوتا، فارسٹ کا افسر تھا. اس نے وہ چھوڑ کے سردار ابراہیم کے ساتھ شمولیت کی تھی. تو وہ ایک زبردست تحریک تھی. رائٹ. وہ میرے خیال میں 1 پرسن 1 ووٹ تھا، صرف ڈیمانڈ یہ تھی 1% 1 ووٹ. رائٹ. اس کے بعد اسی دوران میں راولہ کوٹ میں خاص طور پہ یہ پورے سدوتی بیلٹ میں، پورے آزاد کشمیر میں، لیکن یہ سدوتی بیلٹ جو تھا یہ خاصا آؤٹ آف کنٹرول تھا. تو یہاں پہ سول ایڈ کے لیے فوج کو طلب کیا گیا. اچھا. راولہ کوٹ میں ایک پلٹن آئی تھی 13 پنجاب، اچھا. اچھی طرح یاد ہے. اس نے کسی ایک بندے کی گرفتاری کے لیے باہر نکلی، اور وہ بندہ کہ راولہ کوٹ کے نزدیک، مجھے یاد نہیں، یا تو راولہ کوٹ کا غازی و مزمیر تھا یا ہمارے گاؤں کھڑش میں سردار لطیف تھا. ان میں سے کسی ایک کے گھر کے وہ انہوں نے گھیرا ڈالا. جب وہ گھیرا ڈالا تو ان کے گھیرے کے باہر سے وہ جو لوگوں کے پاس اس زمانے میں درے کی بندوقیں تھیں، درے کی بندوقوں کو ڈال کے تو وہ گھیرے میں تھے. اور کسی نے درے کی بندوق کا فائر کر کے کہا کہ ہلنا نہیں، تم ہمارے نشانے پہ ہو، جو بھی ہلے گا ہم اس سے گولی مار دیں گے، ہتھیار پھینک دو. ان 1313 آدمیوں نے ایک ہوائی فائر کے نتیجے میں وہ ہتھیار پھینک دیے. 1300 آدمی فوجی تھے. 1300 یعنی 1300 نہیں، 600-700 آدمی تھا. 13 پنجاب پلٹن تھی. 13 میں اس لیے 13 کا فگر یاد ہے. 13 پنجاب پلٹن تھی. اب 13 پنجاب قیدی ہو گئے. ان کے پاس قیدیوں کو رکھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی. انہوں نے ان کے ہتھیار لیے اور ان کو چھوڑ دیا. اب ایوب خان CNC تھا. ایوب خان نے اس پلٹن کو سزا دی، جس پر عمل درآمد ہوا کہ راول پنڈی ریلوے اسٹیشن سے کوئٹہ تک ریل کی پٹڑی کے ساتھ اپنے وہ پٹھو شٹھو پہن کے افسر سے لے کے سپاہی تک سارے پیدل مارچ کرے. اچھا. اور ان سے پیدل مارچ کرائی گئی، پتہ نہیں 6 مہینے پہنچے، 2 مہینے پہنچے، یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. اس دوران سردار صاحب یہاں پنڈی رہتے تھے. اچھا. ان کا اسلحہ مقامی لوگوں نے لے لیا. راولہ کوٹ لوگوں کے پاس تھا، ایک جگہ جمع تھا. ایوب خان سردار صاحب کے پاس آیا کہ اس نے پہاڑی میں بولی. اس نے کہا دیکھ
تو میں پہاڑی بولنے والے ہاں، ساری زبان سانجھی، یہ سانجھا وہ سانجھا، اسی پہاڑی پراں، جی تو تیری حکومت نہ لڑائی ہے، انہوں نے مطالبے ہیں اسی سے لیاقت علی خان اس وقت تک تو میرے خیال میں گورنر تھے، ہیں گورنر تھے، نہیں، لیاقت علی خان وزیر اعظم. وزیر اعظم تھا، شاہد ہوتا ہے یہ مجھے یکجا، لیکن اس نے کہا تمہاری ان سے لڑائی ہے رائٹ. تو تم سے میری ریکویسٹ ہے کہ تم میرا وہ بندوقیں واپس دے دو. ٹھیک. سردار صاحب نے اس کو کہا کہ خان صاحب میں فوج کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں خود اس علاقے سے ہوں جہاں اکثریت سابق فوجیوں کی ہے، اور یہ جن لوگوں نے تمہاری فوج سے ہتھیار چھینے وہ بھی تمہاری طرح کے سابق فوجی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ تم حاضر فوجی ہو، وہ سابق ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تم سے صرف اتنی عرض کرتا ہوں کہ تم اپنا اثر و رسوخ استعمال کرو اور آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے ووٹ کارڈ لے دو. میں وہ ہتھیار اٹھا کر تیرے پاس لاؤں گا، تیری محنت بھی کروں گا، معافی بھی مانگوں گا، لیکن جب تک میرے ووٹ کے حق کو تسلیم نہیں ہوتا میں ہتھیار نہیں دوں گا. اچھا.